السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ ماشاءاللہ پارٹ 2 کربلا کا واقعہ کا پارٹ 2 بھی آ گیا ہے۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں آئے گا، تو پر کافی لیٹ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن پارٹ 2 آ گیا ہے اور اس کے بعد سلسلہ چالو ہو جائے گا۔ کربلا کا بھی واقعہ آئے گا، کربلا کے بعد کیا ہوا، سارے بیانات آئیں گے، ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ایک دم اچھے سے سنیں، عمل بھی کریں، مفتی صاحب کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ تو آئیے آپ لوگ بیان سماعت فرمائیں، ہم لوگ پورا بیان سنتے ہیں۔ آئیے۔ اور دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین پورے دین کا نام ہے، حسین دین کی حفاظت کرنے والے کا نام ہے۔ اپنا سر دے دیا، ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ نہیں دیا۔ اب سمجھ میں آیا حضور حسین سے کیسے ہے؟ حضور حسین سے کیسے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حسین سے ہے۔ جو حسین پاک سے نفرت کیا، بغاوت کیا، وہ دین سے نکلنے والوں میں سے ہے، خارج ہونے والوں میں سے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں میں سے ہے۔ میں ابھی چند دن قبل، ابھی اسی محرم سے قبل ایک بات سنا، کسی سعودی لقوہ مارے ہوئے آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہاں ریالوں نے جس کا لقوہ مارا ہے، جس کے عقیدے پر، اگر یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی کربلا کی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، یعنی حضرت حسین حضرت علی کے شہزادے اور یزید حضرت امیر معاویہ کا شہزادہ، آپس میں دو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں۔ اس بیوقوف کو معلوم کہاں ہے، کہاں کس کو شہزادہ کر رہا ہے، کس کو شہزادہ کہہ رہا ہے۔ ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً شہزادہ رسول ہیں، لیکن یزید کو شہزادہ کہا جائے گا؟ پلید ہے، جس کے نام کے ساتھ ہم پلید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شہزادوں کی لڑائیاں نہیں تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، حق و باطل کی لڑائی تھی، اور نہ ہی دو خاندانوں کی لڑائی تھی، اور نہ ہی یہ سیاست کا معاملہ تھا، جیسے آج کچھ لوگ یہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے پہلے یہ جوکر نائک کہتا تھا کہ یہ سیاست کا معاملہ تھا، یہ سیاسی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو گئی۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست اس وقت ایسی ہی تھی جیسے الیکشن کے لیے، ووٹنگ کے لیے جگہ جگہ گھومنا پڑے۔ ارے حسین اعظم ہے، حسین اعظم ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت و قوت عطا کی تھی، وہ چاہتے تو پوری دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر لیتے۔ انہوں نے میرے آقا کے فقر و فاقے کو پسند کیا۔ اگر ان کو حکومت ہی پیاری تھی اور سیاست ہی کرنا تھا تو اپنے باپ کے انتقال کے بعد فوراً کھڑے ہو جاتے۔ حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے، تب تک امام حسین نے نہیں مطالبہ کیا۔ اگر ان کو یہی سب شوق تھا بادشاہت کا، سیاست کا، تو وہ تو حضرت علی کے بیٹے تھے، خلافت حضرت علی کے بعد ختم ہو رہی تھی، تو وہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میرے باپ کی خلافت اب مجھے آئے۔ نہیں دعویٰ کیا کبھی۔ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے، 20 سال کے بعد اگر وہ مدینے سے اٹھ رہے ہیں تو صرف اس بات پر اٹھ رہے ہیں کہ نبی کونین کے دین پر کوئی غدار اور فاسق و فاجر کرسی نہ بچھا سکے، اور آج تک میرے عزیزوں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ حسین اعظم کا ایک مرتبہ کھڑا ہو جانا اس زمانے میں، اس کا اثر آج تک دکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ کس مسجد کے امام کو آپ چور رکھتے ہیں؟ چور ڈکیت ہو، لفنگا ہو، اناڑی ہو، ٹپوری ہو، جس طرح کا بھی ہو، اسے امام بناتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں بناتے؟ بزنس تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، لیکن مصلے پر آپ ہر چیز دیکھتے ہیں، داڑھی پوری ہے کہ نہیں، کپڑے صحیح ہے کہ نہیں، داغ تو نہیں لگے اس کو۔ ہاں، اور اگر یہ امام کہیں ادھر ادھر کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا ہے، یہ تک آپ نظر رکھتے ہیں؟ اچھی بات ہے، نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنا امام ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے امام حسین نے تصور دیا ہے۔ ہم حسینی ہیں الحمدللہ۔ بھائی یزید کو آپ نے امام تسلیم اسی لیے نہیں کیا کہ اگر رسول اللہ کے نواسے نے اس وقت اس کو امیر المومنین کہہ دیا ہوتا تو پھر قیامت تک آنے والے سب لوگ یہ دلیل بناتے، رسول اللہ کے نواسے نے جب ایک فاسق و فاجر کو امام بنایا تھا تو ہماری مسجدوں کا امام چور ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ دلیل بنا سکتے۔ امام علی مقام نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک ایسا مشعل پیدا کیا، ایک ایسی روشنی بنائی کہ اسی کے بل بوتے آج تک ہم چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، یہاں تک کہ اکثر حضور کا جبہ مبارکہ کافی کشادہ ہوتا، کبھی پہن کے آتے ہیں، تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی کبھار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبے کے اندر کوئی چیز چھپا کر کے آتے
تو ہم دیکھتے کوئی قیمتی چیز چھپا کر آئے ٹھنڈیوں کے دنوں میں، لیکن وہ قیمتی چیز وہی شہزادے ہوتے تھے، حضور کے جبے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، صحابہ حضور کے مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے کے لیے بے قرار رہتے۔ ان شہزادوں کی عظمت اور ان کی قسمت کو دیکھیں کہ ہمیشہ حضور کے جسم مبارکہ سے لگے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ سجدے میں میرے آقا جائیں تو اس پر سوار بھی ہو جاتے تھے، میرے آقا ان کو ہٹاتے نہیں تھے، لمبا سجدہ کر لیتے لیکن ان شہزادوں کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ان شہزادوں کی تربیت ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ بے قرار تھیں، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بچے نہیں مل رہے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تو دیکھتے ہیں مدینہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور ایک درخت کے نیچے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن جبرائیل امین دونوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، فرشتے سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، اور یہی حسنین کریمین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کو خود کھلایا کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ اگر کھیلنا حضور کا ثابت ہے تو ان شہزادوں کے ساتھ ہے، کشتی لڑا رہے ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کی کشتی لڑا رہے ہیں۔ ہوتا ہے گھروں میں دو بچوں کی کشتی لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، وہ بڑے تھے، اور حضرت حسن کو کہتے تھے حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، جیسے ہم بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا مقابلہ کروا رہے تھے، حضرت فاطمہ گھر میں سے کہتی ہیں ابا جان یہ کیسی بات ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسن بڑے ہیں آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھتی حسین کی طرف سے جبرائیل ہیں، جبرائیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، حسن کو یہاں سے پکڑو۔ اللہ اللہ، یہ شہزادے وہ ہیں جن میں سے ایک کو سید الانبیاء سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو سید الملائکہ سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ گھرانہ کیسا جس کے بارے میں امام زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی، اور ان کو کبھی ناراض کرنا میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ان دونوں بچوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، حضور کے اپنے بیٹے، بی بی ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے۔ آگے پیچھے تھوڑی سی ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں۔ بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، بیٹا اپنا بیٹا، 2 بیٹے پہلے حضور کے انتقال کر چکے تھے، یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین، دونوں کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل آئے، کہا آقا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، چنو تو کس کو چنو، ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل حسین کو میں منتخب کرتا ہوں، اپنے بیٹے کو جس پر وار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جن پر قربان کیا، اس حسین اعظم کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کا حد درجے خیال کیا، نمازوں میں، گھروں میں اور ہر جگہ، یہاں تک کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر دعوت میں گئے، کھانا وہاں پر رکھا گیا ہے تو پہلے کوئی چیز منگواتے اور آدھا اس میں سے کر کے کہتے لے جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ، ان کے گھر میں فاقہ ہے۔ اپنے شہزادوں کا خیال فرماتے، اپنے نواسوں کا خیال فرماتے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے میں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ، انہوں نے منت مانگی تھی، دونوں شہزادے بہت بیمار تھے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اگر یہ صحیح ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے۔ گھر والے بچے صحیح ہو گئے، روزہ رکھا سارے لوگوں نے مل کر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ اور یہ کنیز فضہ اور 2 شہزادے ہیں۔ حضرت علی کی کمائی 2 درہم کی تھی، باغیچے سے خدمت کے بعد 2 درہم لاتے جس سے اتنا آٹا آتا کہ 5 روٹیاں بن سکتی تھیں۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، افطار میں روٹیاں بنی،
شام کے وقت کسی فقیر نے آواز دی, ایک مسکین آیا, فقیر آیا, کہا میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں, یہ اہل بیت ہیں, میں بہت بھوکا ہوں, مجھے کھلا دیا جائے. حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھیں, پانی پی کر کے ان لوگوں نے افطار کیا, دوسرا بھی روزہ رکھا. دوسرے دن حضرت علی پھر آٹا لے آئے, 5 روٹیاں بنائیں. آج کے دن ایک یتیم بچہ آیا افطاری کے وقت میں, اس نے بھی وہی آواز اٹھائی. حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو کھلایا. آج پھر پانی سے افطار کیا, تیسرا روزہ تھا. تیسرے روزے کے دن حضرت علی خود محنت کر کے اتنے پیسے لے آئے کہ پھر 5 روٹیاں بنی. اس دن افطار کے لیے بیٹھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آیا, کہا میں ہر گھر کو کھٹکھٹا لیا, مجھے کوئی نہیں کھلایا. میں نے سنا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں, رسول اللہ کے گھر والے, یہاں سے واپس نہیں بھیجتے کسی کو. حضرت فاطمہ نے اس قیدی کو بھی 5 روٹیاں دی تھیں. تیسرا دن گزر گیا, پیٹ پیٹ سے لگ گیا, بھوک کی شدت ہے, بچے طاق میں بیٹھ گئے اور حضرت علی جھک گئے تھے. یہ شام کا وقت تھا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, گھر میں آئے, پکارا کہاں ہیں, آواز کسی کی نہیں آ رہی تھی, سب ایک ایک کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا فاطمہ, وہ آئیں, پوچھا کیا ماجرا ہے, سنایا ایسے ایسے ہم نے منت مانگی تھی. منت مانگو تو روزے کی مانگو اے غلاموں, اہل بیت کے غلام, خالی دھاگا باندھنے اور تالا باندھنے کی نیت منتیں نہیں ہوتی. منت قرآن ختم کرنے کی بھی کرو, روزہ رکھنے کی بھی کرو, یہ اللہ کو راضی کرنے والی منتیں ہیں. بہرحال حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا حال ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجھ پر آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں, کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو فاطمہ, تم امتحان میں کامیاب ہو گئی. نہ وہ مسکین تھا, نہ وہ یتیم تھا, نہ وہ قیدی تھا. ہر دن اللہ کا ایک فرشتہ آتا تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا کہ یہ کتنا عطا کر سکتے ہیں. تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اس دن ان کے گھر میں جنت سے اللہ نے خانے نعمت اتارا. عزیزان گرامی, یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, ان کے پاس امتحان لیا بھی گیا تو سب عطا کرتے رہے. ان کی شان ہی یہی ہے. الحمدللہ ہم نے بھی بہت سارے سادات اور مشائخ کو دیکھا ہے, وہ نوازنے والوں میں سے ہیں, عطا کرنے والوں میں سے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات ان کے گھروں میں آج بھی پائی جاتی ہیں. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. اب حالات کربلا کی طرف ہم چلتے ہیں میرے عزیزو. حالات ایسے کیا پیش آئے کہ یہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا؟ حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سے خراب ہو گئے, بہت خراب. حالانکہ اس سے پہلے ہی خراب ہو گئے تھے. آپس میں جنگیں ہوئی, خانہ جنگیاں ہوئی, ایک دوسروں کی لڑائیاں ہوئی. میں ان سب کی طرف نہیں جاتا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور ان کی خلافت سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک چلی. اور 20 سال تک دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی اور یہ چلتی رہی. اس دوران بہت سارے فتوحات بھی ہوئے, اسلامی سلطنتیں بڑھتی بھی رہیں. ان کا انتقال ہوا. اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا. وہ تھے صحابی رسول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں. حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے. وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں. امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ ناہنجار تھا, وہ صحیح آدمی نہیں تھا, فاسق و فاجر تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا. ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے اس کی برائیاں, اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تخت پر یزید بیٹھا. یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا, یزید کو حاکم مان لیا, اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا. لیکن جو صحابہ تھے, بڑے صحابہ, انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں, یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا, اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا.
दिन भर उसका बंदरों से और जानवरों से खेलना भी साबित था। ये सब चीज़ें जिन्होंने देखा है, क्या उसे अपना हाकिम तस्लीम कर लेंगे? ये हमारा ज़माना नहीं है जो हम किसी पागल को भी हाकिम तस्लीम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ किसी डमरू बजाने वाले को भी हम बिठा लेते हैं, गधे को भी सर पे बिठा लेते हैं। ये ज़माना नहीं था, वो सहाबा का ज़माना था, वो ताबईन का ज़माना था। वहाँ नमाज तर्क करने वाले को भी हाकिम नहीं बनाया जाता। तो यही मामला हो गया। यजीद की खिलाफत का ऐलान होने के बाद सहाबा में आपस में ये बातें गर्दिश करने लग गई कि आखिर इसको कैसे तस्लीम किया जाए। उस वक्त जो खिलाफत के उम्मीदवार थे, जो अहल थे, वो और भी सहाबा थे। जैसे मक्का मुकर्रमा में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला, ये हज़रत ज़ुबैर के बेटे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे, हज़रत अस्मा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, ये मक्का में थे, वो भी खिलाफत के अहल थे। मदीना तैयबा में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे, हज़रत अब्बास हुजूर के चचा के बेटे। ये बड़े सहाबा मौजूद थे उस वक्त। लेकिन यजीद न सहाबी है, न हुजूर की ज़िंदगी में कभी रहा है। हुजूर की वफ़ात के 15 साल बाद तकरीबन वो पैदा हुआ है, 25 हिजरी में। उसको जब खलीफा बनाया गया तो जाहिर सी बात है मामलात ख़राब हो गए। अब यजीद ने ताकत के बलबोते, अपने सोर्स के बलबोते अपनी खिलाफत को कायम करना शुरू किया। अब उसे ख़तरा जो था वही मक्का से था, मदीने से था और कूफा से था। कूफा में हज़रत अली के चाहने वाले बहुत लोग थे। कूफा हज़रत अली के मुहिब्बीन का एक मरकज़ था पहले से, अगरचे उन लोगों ने पहले भी धोखा दिया है। हज़रत अली का इंतकाल भी कूफा में हुआ, हज़रत इमाम हसन का भी जहर दिया गया कूफा में, ये सब हालात हुए। लेकिन वहाँ चाहने वालों की कसरत भी बहुत थी। और अक्सर ऐसा होता है कि आज भी चाहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कुछ गद्दारी करने वाले होते हैं, तो उनको आज भी कूफा से जोड़ा जाता है कि कूफी तो नहीं है, ये मसल मशहूर हो गई है। तो इमाम हुसैन मदीना में थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्का में थे। ये इन जगहों पर से ख़तरा लाहिक था किसको? यजीद को, कि अगर ये लोग बगावत कर गए, ये लोग अगर मेरी खिलाफत को तस्लीम नहीं किए, तो एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का उनकी तरफ चला जाएगा और फिर मेरी खिलाफत को कायम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके जितने मुशीर थे वो सब के सब अय्याश किस्म के थे। एक बात याद रखें, कभी हाकिम डेंजर बनता है तो उसके मुशीरों की वजह से। मशवरे देने वाले अगर बहुत ख़तरनाक हों तो हाकिम भी बहुत ख़तरनाक बन जाता है। ऐसे अक्सर हुआ है। तो यजीद के जो मुशीर थे वो सब जालिम थे, मशवरे बहुत भयानक किस्म के देते थे। उनके मशवरों की वजह से ही तो करबला हो गया। यजीद फौज की फौज भेजता रहा। हुसैन आज़म उस वक्त तक मदीना तैयबा में थे। सैयदना इमाम अली मकाम मदीना तैयबा में थे, उनका घर मदीने में था, अहले बैत ख़ानदान सब मदीने में रह रहे थे। अब यजीद ने अपना गवर्नर वहाँ पर मदीना तैयबा में मुकर्रर किया और सबसे पहले बैत लेने के लिए मदीना भेजा। और वहाँ के गवर्नर से कहा, हुसैन को बुलाओ, अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाओ, और जो मदीने में बड़े साहबा हैं उनको बुलाओ और उनसे मेरी बैत ले लो और कहो कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। गवर्नर को जैसे ही ऑर्डर आया, इन तीनों को बुलाया उसने, उसमें इमाम हुसैन भी थे। गवर्नर ने कहा, खिलाफत कायम हो चुकी है दिमश्क में, आप हजरात तस्लीम कर लें, आप यजीद को खलीफा मान लें। हज़रत इमाम हुसैन फ़ौरन खड़े हो गए। क्या तुम मुझसे ऐसे को खलीफा मानने को कहते हो जिसकी नमाज़ों का कोई ठिकाना नहीं, जो अय्याश है, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला है, जो औरतों का दिलदादा है? मैं हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। आप उठ कर के चले गए। उसके बाद जब ये बात यजीद को पता चली तो गवर्नर को सख्त ऑर्डर आया कि या तो उनकी बैत ले लो या तो फिर उनको कत्ल कर डालो। इतना सख्त हुक्म आया तो जो गवर्नर था मदीने का, उसने इमाम हुसैन को बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह के घर वालों के साथ मैं सख्ती करूं, और मुझे मेरी नौकरी की भी फिक्र है। मैं अगर आपके साथ सख्ती के साथ मामला ना करूं तो यजीद मुझे मार डालेगा, बीच का कोई रास्ता निकालें। तो इमाम हुसैन ने कहा, ठीक है, मैं बीच का रास्ता ये निकालता हूं कि मैं मदीने से निकल जाता हूं, मैं मदीने तैयबा से ही निकल जाता हूं ताकि तुझे कोई सख्ती वो ना कर सके। उसने, गवर्नर ने कहा, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रात के वक्त अपने घर वालों के पास आते हैं। यहाँ से शुरू होती है दास्तान। अपने घर वालों से कहते हैं, आओ, अब हमारे लिए मदीना तंग हो गया है, यजीद की सख्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी, उसके जुल्म की दास्तानें अब रकम होना शुरू हो चुकी हैं।
اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے, وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے. حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا, قتل و قتال نہیں کر سکتا, حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے. آپ اندازہ کریں رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا. ان کے نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے. رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے. مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے. آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, آپ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر, آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر, آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم اور آپ کی بھتیجی اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا. پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا. روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے. میرے عزیزو, اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں. غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے. ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. حسین اعظم روضہ رسول پر آئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ, یا ابتا, اے میرے باپ. حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے, میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا, میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں. یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے. قبر تھر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی, جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے, جس کو سونگھا کرتے تھے, جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے, جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے. اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تھر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں ان کے روضے پر آئے. اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو, مسلمانوں کا خون نہ بہے. میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا, مجھے اجازت دی جائے. حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی, اپنے چھوٹے بچوں کا ایک قافلہ لے کر نکل پڑے. میرے عزیزو, گھر والوں کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم جیسے نکم میں, ہم جیسے گنہگار صرف 7 دن یا 8 دن کے لیے عمرے پر مدینے جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا. مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی ہیں. کبھی ہم روزے کو دیکھتے ہیں, کبھی ہم بس میں آگے کا سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں. مدینے کی سرحدیں نکلنے تک دل بار بار ہچکولے کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے, مدینہ چھوٹ رہا ہے. ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے, میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے. لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے, پوچھو حاجیوں سے کیا کیفیت ہوتی ہے, عمرہ کرنے والوں سے پوچھو. مدینے سے جب رخصت ہو کر کے آتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے حاجی کبھی کھمبوں کو پکڑ رو رہے ہوتے ہیں, کبھی دروازوں کو پکڑ کر, کبھی چمٹ کر کے اور بوسے دے کر کے رخصتی لے رہے ہوتے ہیں. حسین اعظم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنا اس مدینے میں گزرا ہے, جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے, میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے, حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں, جن کا کھیلنا کودنا اس مدینہ طیبہ میں گزرا ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا کرتے, جبرائیل ان کے گھر اترا کرتے. یہ ساری یادیں چھوڑ کر کے حسین اعظم ہجرت کر رہے تھے. میرے عزیزو, ہجرت معمولی چیز نہیں ہے, یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں ہو سکتی. آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں, اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے. میں جانتا ہوں گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہم جب اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہ خدمت اسلام کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے وہ بات جب پڑھنے کے لیے ہم بچپن میں مدرسے جا رہے ہوتے تو پورا سفر ٹرین میں روتے ہوئے جاتے تھے. کبھی ماں کی شکل سامنے آتی, کبھی باپ کی شکل, کبھی دوست یاد آتے, کبھی بھائی یاد آتے. ہم جانے کے 1 مہینے تک وہاں روتے رہتے تھے. ہمیں معلوم ہے گھر کو چھوڑنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور وہ حسین اعظم
اپنے اس مدینہ رسول کو چھوڑ کر جا رہے تھے جہاں ان کی ہزاروں یادیں تھیں، جہاں ان کی ہزاروں یادیں میرے آقا سے وابستہ تھیں۔ حسین اعظم کی ہجرت پر لاکھوں سلام۔ انہوں نے اگر ہجرت کیا بھی ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے کیا ہے۔ اے جوانوں، تم سب اس بات کو یاد رکھ لینا، اگر مصطفیٰ کے دین پر کبھی آنچ آئے، اگر وطن چھوڑنا پڑے، ہجرت کرنا پڑے، تو ہجرت کو بھی ہم برداشت کر سکیں، اس لیے کہ صرف اور صرف دین کے لیے جس نے ہجرت کیا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیا، اگر بیچ راستے بھی اس کی موت آ جائے، اللہ اس کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ میرے عزیزو، دین مصطفیٰ کے لیے یہ اٹھایا حسین اعظم نے، سارا کشٹ، ساری مصیبتیں، ساری مشقتیں، یہاں سے نکل کر کے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ مکہ مکرمہ جب پہنچے امام عالی مقام، یہ شعبان کا مہینہ تھا اور شعبان کے بعد ٹھیک رمضان آنے والا تھا۔ مکہ والوں نے استقبال کیا اور اچھے سے سارے لوگ ملنے جلنے لگے اور کہا اچھا کیا آپ نے یہاں تشریف لائے، امن و امان کے ساتھ رہیں۔ یہاں تک تو معاملہ سب ٹھیک ہی تھا، امام حسین اگر مکہ ہی میں رہ جاتے، وہیں پر طواف کعبہ، حرم کعبہ میں مقیم رہتے تو کچھ ہونا نہ تھا، لیکن کیا کریں، قدرت کا لکھا ہوا وہ غالب آ کر رہے گا۔ ان کی شہادت اچانک نہیں ہوئی ہے میرے عزیزو، حسین اعظم کی شہادت ان کے بچپن میں ہی مشہور ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ کے پاس ایک شیشی میں تھوڑی سی مٹی لا کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام سلمہ، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو ایک جگہ پر قتل کر دے گی اور خون بہا دے گی۔ میں رونے لگا تو جبرائیل اس جگہ کی مٹی بھی لا کر مجھے دے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے آقا نے وہ مٹی مجھے دی اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا اے ام سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا نواسہ شہید ہو گیا۔ یہ کب میرے آقا نے بشارت دی تھی؟ جب حسین اعظم کی عمر ابھی 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر میں ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، جو اپنے نواسے کی 50 سال بعد ہونے والی شہادت کی خبر دے رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور قدرت کا لکھا غالب آنا تھا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، بیچ رمضان میں کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ کوفہ شہر ہے کیا؟ یہ سارا ماجرا یہ کوفہ میں آ کر کے اٹکتا ہے۔ کوفہ والے ایک ایسا شہر ہے جس کو تقریباً 14 یا 16 ہجری میں بسایا گیا تھا، اور ان لوگوں کی فطرت میں اس طرح عیب نکالنا یا فوراً کسی کا ساتھ چھوڑ دینا، یہ دغا بازی پہلے سے رہی اور شاید آج تک بھی ہوگی، آج تک بھی رہی ہوں۔ کوفی لوگ اس طرح کی دغا بازیاں کرتے رہے، لیکن وہ شیعان علی میں سے تھے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین کا مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آنا جیسے ان کو پتہ چل گیا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں مانی، تو کوفہ والے بھی یزید کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا ہمارے اوپر کوئی امام نہیں ہے، ہم خط لکھ کر کے حسین اعظم کو یہاں بلاتے ہیں، کوفہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا اعلان کر دیں گے اور پھر دھیرے دھیرے یزید کو بھی ختم کر دیں گے اور ساری جگہوں پر ایک ہی خلافت قائم ہوگی اور وہ ہوگی حسین اعظم کی خلافت۔ کوفہ والوں نے یہ سوچ کر کے خط لکھنا شروع کیا اور حضرت امام حسین کو کہا ہم آپ کے باپ کے وفادار ہیں، آپ کے بڑے بھائی کے وفادار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ خط پہلے 5-6 خط آئے، آپ نے دیکھا اور رکھا، صحابہ سے مشورہ کیا، سارے صحابہ نے انکار کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ کے والد گرامی وہیں انتقال کیے، وہیں مارا گیا آپ کے والد حضرت علی کو، اور امام حسن کو زہر دینے والوں میں بھی وہی لوگ تھے، اب آپ نہ جائیں۔ تو مشورہ ایسی ہی ہوتا رہا، ٹلتا رہا، خط پہ خط آتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 56 خط ایک ساتھ آئے، بعض روایات میں کئی 100 خط آئے جس میں سب مہریں تھیں، سائن تھی، دستخط تھے، اور اس میں آخر میں یہ خط آ گیا اے حسین اعظم اگر آپ نہیں آتے اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کوفہ والے کہیں گے اے اللہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت مان لی۔ حسین اعظم کو یہ بات بہت لگ گئی، کہا ان لوگوں نے تو ایسی بات رکھ دی ہے، قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے سوال کر لے کہ حسین تم اہل تھے خلافت کے اور لوگ بلا بھی رہے تھے، تم نے ان کو یزید جیسے فاسق و فاجر کے حوالے چھوڑ کر مکہ میں امن و امان کیوں لے لیا، تمہیں جانا چاہیے تھا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت حسین سارے لوگوں کے مشوروں کو رکھتے ہوئے خود اٹھ جاتے ہیں۔ یہ رمضان بھی ختم ہوا، حج کا موسم قریب آ چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اب میں کوفہ جاتا ہوں۔
پھر بعد میں اصرار ہوا, منع ہوتا رہا, پھر صحابہ کی ایک رائے بیچ میں نکل آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایسا کریں, آپ کے جو معتمد ہیں, جو بہت خاص ہیں, ان کو آپ بھیجیں, اور اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں. تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ, جو آپ کے چچیرے بھائی تھے, حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے, بڑے معتمد تھے, سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے. اچھا یہ بھی میں بتاؤں, امام حسین جب مکہ آئے تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے, تب جا کر کے یہ قافلہ 82 لوگوں کا ہو گیا تھا. جو 82 کی تعداد آپ سنتے ہیں, یہ دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے. تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کے آپ خط لکھیں, اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا. امام مسلم نکلے, اور جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے. میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو. امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا, بڑا شاندار استقبال کیا, اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں لے گئے. وہاں جانے کے بعد نعمان بن بشیر نام سے جو وہاں گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا. امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا. روز صبح شام آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی رہتی تھی, لوگ چاہنے والوں کی کثرت تھی. امام مسلم نے دیکھا کوفہ والے سچے عقیدت مند ہیں, سچی محبت والے ہیں, تو امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا, حالات سب اچھے ہیں, آپ تشریف لے آئیں. امام مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھ کر خط لکھا, اچانک معاملہ پلٹ گیا. کیسے؟ یزید کو خبر دی گئی کہ امام مسلم وہاں کوفہ پہنچے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر, اور بیعت لے رہے ہیں تمہارے خلاف وہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں. یزید نے پوچھا کیا کیا جائے؟ کہا گیا, اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں وہ نرم دل ہیں, یا تو پھر وہ خود ہی یہ کام کرا رہے ہوں گے, ان کو ہٹاؤ, ایک سخت قسم کے آدمی کو وہاں بھیجو. پوچھا گیا کون ہو سکتا ہے ایسا سخت آدمی؟ تو سارے لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا, جو ایک زانیہ کا بیٹا تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا آدمی تھا, رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ابن زیاد یہ بصرہ میں رہتا تھا. یزید نے اس کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا. وہ چوری سے کوفہ میں آیا, گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. رات کے وقت آیا, کوفہ والوں کو معلوم نہیں ہوا. اچانک آتے ہی اس نے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا میں خلیفۃ المسلمین یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں, نعمان بن بشیر بھی نہیں, مسلم بن عقیل بھی نہیں, اب تم سب کے سب یزید کی بیعت کرو. سب لوگ بھڑک گئے, بپھر گئے, سب گورنر ہاؤس کا احاطہ کیے. لیکن یہ چالاک عیار آدمی نے کوفہ کے معزز خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤس میں بند کیا تھا, اور 10-12 لوگ ایسے تھے جن کو قید کر کے رکھا تھا. امام مسلم کے ساتھ 10,000 لوگ آئے, گورنر ہاؤس کے اطراف گھیرا کیا. تو مسلم بن عقیل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس ابن زیاد نے یہاں پر جو موجود جو 12 لوگ تھے ان کو چھتوں پر کھڑا کیا اور کہا تمہارے خاندانوں کو ہٹنے کا حکم دے دو, جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ سب گھر چلے جائیں, ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گا. وہ ڈر گئے, چھت پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے خاندانوں سے کہنے لگے تم سب کے سب چھوڑ دو, چلے جاؤ, ابن زیاد سخت آدمی ہے, یزید کی فوج آ سکتی ہے, فلاں فلاں. ان کی باتوں میں آ کر کے خاندان بکھرتے چلے گئے. امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے. اتنا ہونے کے بعد کل کی صبح جو آتی ہے, امام مسلم بن عقیل فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھا آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے, کوفہ والے کوئی نہیں ہے. یہ وقت کا بڑا المیہ ہے جب کسی امام وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وقت ہمیشہ آتا رہتا ہے اور ہمیں بتاتا رہتا ہے لوگوں کے چھوڑ دینے سے دین رکتا کبھی نہیں ہے. اگر کوفہ والے دھوکہ کیے تھے امام مسلم کے ساتھ تو دین ختم کبھی نہیں ہوا. دھوکہ کیا اور لعنت قیامت تک اپنے سروں پر لے لیا, لیکن دین تو پھلتا پھولتا ہی رہا. آج بھی میں کہتا ہوں دین کا کام اگر تم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اگر کسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ لعنت کا شکار ہوگا. دین تو کبھی نہیں رکے گا, تمہارے ساتھ دین کا نام قیامت تک رہے گا. عزیزان گرامی, میں وقت کی قلت کی وجہ سے اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, باقی کا واقعہ کل عرض کروں گا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پا کر کے ایک ہانی بن عروہ نام سے شخص تھے, وہ بڑے معزز تھے, انہوں نے پناہ دیا اپنے گھر میں. ابن زیاد کو خبر لگی تو ہانی بن عروہ 80 سال کے تھے, ان کو بلایا اور گورنر ہاؤس میں اوپر سے انہیں ڈھکیل کر کے قتل کر دیا. جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیا تھا ان کا قتل کر دیا. پورے کوفہ میں بڑے بڑے لوگوں کا قتل کر کے لاشوں کو لٹکایا. یہی تو ماب لنچنگ کی ویڈیو جو کی جاتی ہیں آج ڈرانے کے لیے, بھائے دکھانے کے لیے.
کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہی کیا گیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کا قتل کر کے ان کی لاشوں کو لٹکا کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا، دیکھو اگر تم بھی باز نہیں آئے یہی حال تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ایسی لٹکائی جائے گی لاشیں۔ عزیزان گرامی، جو حسینی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی موب لنچنگ سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ آج بھی یہی کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مار کر کے ان کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے۔ خوف نہ کھانا ہے مسلمانوں، جو مارے جائیں گے وہ شہادت کا مقام پائیں گے انشاءاللہ، اور جو ظلماً قتل کیے جائیں گے وہ جامع شہادت نوش کریں گے، اور باقی رہنے والے خوف اپنے دل سے نکالیں۔ اگر ہمارے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اسلام کے درخت کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اس کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ وہ وقت بھی آیا جب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں واقعے کو بہت مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے دن آپ کی شہادت کے بعد جو کوفہ کے حالات ہوئے وہ بہت خطرناک حالات، سب ابن زیاد کے ہو گئے، سب یزید کے ہو گئے۔ پھر امام حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ مظلوم امام، وہ میرے آقا کا سبط، وہ رسول اللہ کے نواسے، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ سفر کے لیے نکل پڑے۔ پہلا خط پا کر کے ہی وہ کوفہ کے لیے نکل پڑے تھے، اور بیچ راستے میں ہی وہ کربلا کا میدان آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کربلا کے جو خونی مناظر ہیں وہ کل عرض کیے جائیں گے۔ اللہ اہل بیت کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کے صدقے مولا ہم سب کے جذبوں کو جوان فرمائے، مولا ہمارے اندر سے بزدلیوں کو دور کرے، اللہ تعالی ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے، حسین اعظم کی شجاعت عطا فرمائے، حسن مجتبیٰ کی اللہ تعالی ہمیں سیادت عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، کربلا سننے والے جتنے ہیں ان سب کو مولا کربلا کے صدقے تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے، ہمارے گھروں کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ العزیز آخری محفل ہوگی، اور شہیدان کربلا کے ناموں کی تلاوت کے ساتھ فاتحہ خوانی پر مجلس کا اختتام۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا بیان آپ نے سنا، اور بہت ہی عمدہ بیان، بہت ہی پیارا بیان، بہت ہی اچھا۔ اور انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو، اگلا جو بیان ہے بہت جلد آنے والا ہے اس چینل پہ، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک دیکھ چکے ہیں تو آپ کمنٹ بھی کریں، اور اگلا جو پارٹ آ رہا ہے بیان کا کربلا کا تو وہ بھی دیکھیں، اور کربلا کے بعد کیا ہوا وہ بھی بیان انشاءاللہ آئے گا، اس کو بھی لازمی آپ دیکھیں۔ اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، شیئر بھی کر دیں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔